تصور کریں کہ کوئی سو جائے اور جب آنکھ کھلے تو دنیا پوری طرح بدل چکی ہو۔ شہر، لوگ، یہاں تک کہ جیب میں پڑے سکے بھی بالکل اجنبی ہو چکے ہوں۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ کوئی فلم نہیں بلکہ ایک بہت قدیم کہانی ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے گہری اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز داستان کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ اصحاب الکہف یعنی غار والوں کی۔ جی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کی تہیں کھولنا شروع کرتی ہیں تو اس میں عقیدہ، تاریخ، سائنس اور فلسفہ سب کچھ آپس میں گتھم گتھا نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کہانی کا ہر پہلو سے جائزہ لیتا ہے، مذہبی عقیدے سے لے کر تاریخی تحقیق تک اور سائنسی شکوک و شبہات سے لے کر اس کے جدید دور کے معنی تک۔ تو ہمارا مقصد اس پیچیدہ داستان کو سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ اس پر کیا بحث ہوتی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ آج کے دور میں کیا معنی رکھتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو شاید اس کہانی سے پوری طرح واقف نہیں، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ کہانی ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، یہ کہانی قرآن کی سورۃ الکہف میں بیان کی گئی ہے۔ یہ چند نوجوانوں کی داستان ہے جو ایک ظالم مشرک بادشاہ کے دور میں رہتے تھے۔ اچھا۔ یہ نوجوان توحید پر ایمان لے آئے تھے، لیکن ان پر اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا۔ یعنی وہ اپنے ہی معاشرے میں ایک طرح سے اجنبی ہو گئے تھے۔ بالکل۔ جب ان کے لیے ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو انہوں نے شہر چھوڑ کر قریب کی ایک غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کے مطابق جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ نے ان پر ایک بہت گہری نیند طاری کر دی جو صدیوں تک جاری رہی۔ اور یہ کوئی عام نیند نہیں تھی؟ یہ 309 قمری سال تک جاری رہی، جو تقریباً 300 شمسی سال بنتے ہیں۔ جی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ ایک دن یا شاید اس سے بھی کم سوئے ہوں۔ یہی تو کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ بالکل۔ بھوک لگنے پر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر بھیجا تاکہ وہ کچھ کھانا لے آئے۔ اس کے پاس پرانے دور کے سکے تھے، اور جیسے ہی اس نے وہ سکہ دکاندار کو دیا ہوگا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، لوگ حیران تھے کہ یہ صدیوں پرانا سکہ اس نوجوان کے پاس کہاں سے آیا، اور تبھی ان پر یہ راز کھلا کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اور اس دوران سب کچھ بدل چکا تھا۔ ظالم بادشاہ مر چکا تھا، سلطنت کا مذہب تبدیل ہو چکا تھا، اور پورا معاشرہ اہل ایمان کا تھا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن اس کو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک آیت یعنی اللہ کی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کا اصل مقصد مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یعنی قیامت پر ایمان کو پختہ کرنا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ وقت اور فطرت کے قوانین اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اسی لیے قرآن غیر ضروری تفصیلات پر زیادہ زور نہیں دیتا، جیسے کہ وہ کتنے لوگ تھے یا غار کہاں تھا۔ جی بالکل، اصل سبق پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی کہانی کی بنیاد، لیکن یہاں سے معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں اتنا بڑا دعویٰ ہو وہاں سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال تو سائنس کی طرف سے آتا ہے۔ کوئی انسان 300 سال تک بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ مطلب حیاتیاتی طور پر تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ صرف ناممکن نہیں بلکہ کئی سطحوں پر ناممکن ہے۔ مثلاً؟ سب سے پہلے تو پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن ہی چند دنوں میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اتنے طویل عرصے تک بغیر حرکت کے لیٹے رہنے سے پٹھے مکمل طور پر گل سڑ جائیں گے، جسے مسل ایٹروفی کہتے ہیں۔ ہڈیاں بھی کمزور ہو جائیں گی؟ جی، اور جسم کے میٹابولزم کا کیا ہوگا جو توانائی کے لیے مسلسل خوراک مانگتا ہے؟ یعنی یہ صرف سونے کا معاملہ نہیں بلکہ جسم کے پورے نظام کو صدیوں تک محفوظ رکھنے کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، اور یہیں پر دو بالکل مختلف زاویے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے سائنسی اور شکوک و شبہات کا نقطہ نظر، جو کہتا ہے کہ چونکہ یہ حیاتیاتی قوانین کے خلاف ہے اس لیے یہ واقعہ حقیقت میں پیش نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا
دوسرا مذہبی اور الہیاتی جواب ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایک معجزے کا مقصد ہی فطرت کے ان قوانین کو توڑنا ہوتا ہے جنہیں ہم حتمی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ فطری قوانین کے تحت ہوتا تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہ کہلاتا۔ تو ایمان کی نظر سے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایمان کی نظر سے یہ مسئلے کا حل ہے۔ قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے جسموں کو دائیں بائیں کروٹ بدلائی۔ اچھا، اور ایسی ویوستھا کی کہ سورج کی روشنی براہ راست ان پر نہ پڑے، لیکن غار میں ہوا اور روشنی کا گزر رہے۔ یہ تفصیلات براہ راست الہی مداخلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مطلب یہ کوئی قدرتی عمل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو سائنسی اعتراض کا جواب معجزے کے تصور میں ہے، لیکن ایک اور بڑا تاریخی اعتراض ہے، یہ کہ یہ کہانی اسلام سے پہلے کی عیسائی روایات، خاص طور پر ایفیسس کے 7 سونے والے یعنی 7 سلیپرز آف ایفیسس کی کہانی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہانی تو اسلام سے صدیوں پہلے موجود تھی، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی وہاں سے لی گئی ہے؟ دیکھیں، اس معاملے میں بھی 2 الگ الگ تشریحات ہیں۔ تاریخی تنقیدی نظریہ یہی کہتا ہے کہ مماثلت اتنی گہری ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، عیسائی روایت میں بھی 7 نوجوان رومی بادشاہ ڈائکس کے ظلم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور تقریباً 200 سال بعد بیدار ہوتے ہیں، جب سلطنت عیسائی ہو چکی تھی۔ یہ کہانی 5ویں صدی عیسوی سے پورے مسیحی جگت میں مشہور تھی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کہانی صرف کاپی پیسٹ ہے تو اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر اسے سرقہ یعنی پلیجرزم نہیں بلکہ تصدیق اور تصحیح کہتا ہے۔ تصدیق اور تصحیح مطلب یہ کہ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ نے پہلے بھی انبیاء اور کتابیں بھیجیں، اور قرآن ان سچی کہانیوں کی تصدیق کرتا ہے جو پچھلی قوموں میں کہہ لیں کہ بگڑ چکی تھیں۔ اس نظریے کے مطابق اصل واقعہ سچا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عیسائی روایت میں اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، اور قرآن نے اسے اس کے اصل پیغام کی طرف لوٹایا۔ بالکل، قرآن نے اس کہانی کو اس کے خالص توحیدی پیغام کی طرف لوٹایا اور اس میں سے وہ عناصر نکال دیے جو اسلامی عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ تاریخی مماثلت اپنی جگہ، لیکن قرآن کے اپنے متن میں بھی کچھ ایسی تفصیلات ہیں جن پر بہت بحث ہوتی ہے، مثلا ان نوجوانوں کی تعداد کا معاملہ۔ جی، یہ عجیب نہیں لگتا کہ ایک الہامی کتاب خود کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، کچھ 5 اور کچھ 7، اور پھر آخر میں کہتی ہے کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ یہ غیر یقینی کیوں ہے؟ یہ بظاہر کمزوری لگتی ہے، لیکن دراصل یہ قرآن کی ایک بہت گہری ادبی اور تربیتی حکمت عملی ہے۔ قرآن یہاں صرف کہانی نہیں سنا رہا، بلکہ کہانی سنانے کے عمل پر تبصرہ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، وہ ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو اصل پیغام اور سبق کو چھوڑ کر غیر ضروری اور لا حاصل تفصیلات میں الجھے رہتے ہیں۔ یعنی اصل مدعا یہ نہیں کہ وہ کتنے تھے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ بالکل، تعداد نہ بتا کر قرآن ہماری توجہ زبردستی اصل پیغام پر مرکوز کرواتا ہے، اور جملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں فکری عاجزی کا سبق دیتا ہے کہ ہر چیز جاننے کی کوشش نہ کرو۔ جی، خاص طور پر وہ چیزیں جن کا علم تمہیں نہیں دیا گیا اور جو تمہارے لیے اہم نہیں۔ اور اسی طرح کتے کا ذکر، یہ بھی ایک چھوٹی سی تفصیل لگتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تفصیل چھوٹی لگتی ہے لیکن معمولی ہرگز نہیں۔ کتے کا کردار کئی گہرے معنی رکھتا ہے۔ اول، یہ وفاداری کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوم، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی حفاظت صرف ان نوجوانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ موجود ہر مخلوق کے لیے تھی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، خاص طور پر اس لیے کہ کچھ اسلامی روایات میں کتے کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، تو قرآن میں اس کا اتنی عزت سے ذکر کرنا کیا اس عام تصور کو چیلنج نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، اور یہی قرآن کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی مخلوق کی قدر اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے عمل اور صحبت سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کتا وفادار تھا اور نیک لوگوں کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس کا ذکر شامل کر دیا۔ واہ، اچھا۔ اس کہانی میں ایک اور چھوٹی سی تفصیل ہے جو ہمیشہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ 300 اور 309 سال کا ذکر،
یہ اتنا مخصوص کیوں ہے؟ یہ دراصل کہانی کے سب سے حیران کن اور لطیف پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی اندازہ نہیں بلکہ ایک انتہائی درست ریاضیاتی حساب ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 300 شمسی سال یعنی سولر ایئرز تقریباً 309 قمری سالوں یعنی لونر ایئرز کے برابر ہوتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی قرآن ایک ہی سانس میں 2 مختلف کیلنڈر استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کہانی ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہی تھی جو رومی شمسی کیلنڈر استعمال کرتے تھے، اور ان عربوں کو بھی جو قمری کیلنڈر سے واقف تھے۔ جی، اسے اکثر قرآن کے ان پہلوؤں میں شمار کیا جاتا ہے جو اس کے الہامی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ متن اپنے مخاطبین کے دونوں ثقافتی پس منظروں سے بخوبی واقف ہے۔ تو اس سب کو جوڑ کر دیکھیں تو بڑا منظرنامہ کیا بنتا ہے؟ میرا مطلب ہے، یہ کہانی سامنے کیسے آئی؟ اس کا فوری پس منظر کیا تھا؟ روایات کے مطابق یہ کہانی اس امتحان کا حصہ تھی جو مدینہ کے یہودی علماء نے مکہ کے مشرکین کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے جن کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا تھا۔ اور یہ ان میں سے ایک سوال تھا؟ جی، ان نوجوانوں کے بارے میں، ایک عظیم سیاح یعنی ذوالقرنین کے بارے میں، اور روح کی حقیقت کے بارے میں۔ اور چونکہ یہ کہانی اس خطے کے اہل کتاب میں تو مشہور تھی، لیکن مکہ کے عام عربوں میں نہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب دینا ایک بڑی دلیل سمجھا گیا۔ بالکل، یہ مانا جاتا تھا کہ ایک ان پڑھ شخص جو مکہ میں رہتا ہو، اسے شام اور ایشیائی کوچک کی قدیم عیسائی روایات کا اتنا تفصیلی علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کہانی کو وحی کے ذریعے صحیح طور پر بیان کرنا الہی علم کی دلیل سمجھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلم علماء نے اس کہانی کو کیسے دیکھا ہے؟ کیا ان کے خیالات میں کوئی فرق آیا ہے؟ بالکل، اور یہ فرق بہت دلچسپ ہے۔ خیالات کے مختلف مکاتب فکر ہیں۔ کلاسیکی علماء جیسے ابن کثیر اس دور میں تھے جب معجزات کو خدا کی قدرت کی براہ راست نشانی سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کے لیے یہ ایک حقیقی جسمانی معجزہ تھا۔ جی، جس میں فطرت کے قوانین معطل ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جدید دور آیا، سائنس اور عقلیت پسندی کا دور۔ اور پھر تشریحات بدلنے لگے۔ جی، 19ویں اور 20ویں صدی میں کچھ مسلم مفکرین جنہیں ہم جدیدیت پسند کہتے ہیں نے اس کی علامتی تشریح کرنا شروع کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید ایک حقیقی جسمانی نیند نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب مادیت پرستی کے معاشرے سے روحانی طور پر سو جانا یا الگ تھلگ ہو جانا ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ اصل پیغام یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے بعض اوقات معاشرے کی خرابیوں سے ایک روحانی غار میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اور پھر ایک تیسرا گروپ بھی ہے، سائنسی مفسرین کا۔ جی، جو نہ اسے پوری طرح علامتی مانتے ہیں اور نہ ہی سائنس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیتوں میں جدید سائنسی دریافتوں کی تصدیق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ کروٹ بدلوانے والی بات کو بستر کے زخموں یعنی بیڈ سور سے بچانے کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ جی، یا غار کے دہانے کا شمال کی طرف ہونا تاکہ سورج کی براہ راست شعاعیں جسموں کو خراب نہ کریں لیکن روشنی اور ہوا کا گزر رہے۔ یہ سب کوششیں عقیدے اور سائنس میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اور آج کا معاشرہ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ مطلب اس کہانی کے جدید معنی کیا ہیں؟ آج اسے کئی نئے زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ادب میں تو یہ رپ وین ونکل جیسی کہانیوں کی طرح وقت میں سفر کرنے کی ایک کلاسک مثال بن گئی ہے۔ صحیح۔ فلسفے میں یہ ایلینیشن یعنی اجنبیت کا ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ وہ نوجوان اپنے دور میں بھی اپنے عقیدے کی وجہ سے اجنبی تھے، اور جب بیدار ہوئے تو مستقبل کی نئی دنیا میں بھی اجنبی تھے۔ یہ اجنبیت کا احساس تو آج بھی بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر جب معاشرہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہو۔ یقیناً، اور سیاسی طور پر خاص طور پر مسلم دنیا میں غار کے نوجوانوں کو اکثر ظلم کے خلاف مزاحمت اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو سٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک سادہ سی نظر آنے والی کہانی سے شروع کیا اور عقیدے، تاریخ، سائنس اور علامت نگاری کی ایک پیچیدہ اور تہ در تہ دنیا کا سفر کیا۔ بالکل، اور آخر میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کہانی ایک آئینے کی طرح ہے جو دیکھنے والے کے اپنے عالمی نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ کیسے؟
دیکھیں، ایک مومن کے لیے یہ اللہ کی قدرت کا ایک ناقابل تردید معجزہ ہے۔ ایک مورخ کے لیے یہ عیسائی اور اسلامی روایات کے درمیان ایک اہم تاریخی کڑی ہے۔ اور ایک شکی مزاج شخص کے لیے اس کے لیے یہ ایک دلچسپ قدیم افسانہ ہے جس کی جڑیں مشترکہ انسانی داستانوں میں ہیں۔ یہ کہانی ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک بہت بڑی سماجک تبدیلی کے دوران سوتے رہے اور جب بیدار ہوئے تو خود کو ایک نئی اور اجنبی دنیا میں پایا۔ جی، آج ہم خود تیز رفتار تکنیکی اور سماجک تبدیلی کے دور میں جی رہے ہیں، جہاں دنیا ہر دہائی میں ناقابل شناخت حد تک بدل جاتی ہے۔ شاید اس کہانی کا اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سوئے، بلکہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ایسے مستقبل میں آنکھ کھولیں جسے ہم پہچان نہ سکیں تو ہم اپنے بنیادی اصولوں اور اپنی شناخت پر کیسے قائم رہیں۔